السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، تمام عاشقان اولیاء اللہ کو آج کے مبارک اور مقدس موقع پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڑیلے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ بے شک اللہ سے محبت کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور سب کا ایمان سلامت، اور پیارے نبی سے پیار کرنا ہمارے ایمان کی ضمانت، اور اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنا دین و ایمان کی حفاظت۔ بے شک تو اللہ والے اللہ کے دین کو اہل دنیا تک پہنچانے کی اور آگے دین کے پیغام کو، تعلیمات کو آگے بڑھانے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بے شک تو ان کی قربانیاں اللہ نے قبول فرمائی، اور جن لوگوں کی قربانیاں اللہ نے پسند فرمائی اللہ ان کو پسند فرما لیا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن کو اللہ پسند فرما لیا وہ اللہ کے محبوب بندے کہلائے۔ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے مقبول بندے اللہ کے مقرب بندے کہلاتے ہیں، بے شک جن کو قرآن کریم اولیاء اللہ کا نام دیا ہے، اور اولیاء اللہ کے نام سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں یہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک سچوں کے ساتھ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کی محبت اور قربت اور رفاقت میں تم قریب ہو جاؤ، اور ان سے محبت کرو، اور ان سے پیار کرو، اور تمہارا بیڑا پار کر لو۔ بے شک
یہ اشارہ قرآن نے بھی ہم کو دیا ہے. اللہ سرکار کرم کرے، قبول فرمائے. آج خانقاہ نوریہ لیاقتیہ جہانگیریہ میں حضور محبوب الاولیاء جو سارے اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، بے شک. سبحان اللہ. آج ان کا ہم عرس پاک اس خانقاہ نوریہ لیاقتیہ جہانگیریہ میں ہمارے پیر و مرشد کی یاد میں کیا گیا ہے. بے شک. محفل بھی جی بے شک. نعت و منقبت بھی پڑھا گیا بے شک. اور فقراء جمع اللہ کی کلام اور صوفیاء کرام کی طرز و طریقے کے مطابق ذکر شجرہ اور قل شریف فاتحہ کی گئی اور سب کے حق میں دعائے خیر کی گئی، بے شک. اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کی امن سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی، اور کرونا وائرس جیسی وبا بلا مصیبت پریشانی بیماری کی دور دفع کے لیے بھی جو ہے دعا کی گئی ہے. بے شک. آپ لوگ دیکھے ہیں، سننے ہیں کہ آج اس بابرکت محفل میں اہل محبت اہل عقیدت اپنے اپنے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ حضور محبوب الاولیاء میں جو خواجہ حسن سرکار کے لال ہیں، جو حضور سلطان الاولیاء کے لاڈیلے ہیں، حضور عزیز الاولیاء کے عزیز اور پیارے لخت جگر ہیں، جن کو ہم اور آپ حضور محبوب الاولیاء شیخ المشائخ حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ منی میاں حضور قدس اللہ سرہ العزیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کی نسبت و معرفت سے ہم اور آپ ہمارے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے گھر کے دروازے سے، آپ کے در سے، آپ کے گھر سے اور آپ کی مزار اقدس سے ہم فیض لینے کے لیے شب و روز دعائیں کرتے رہتے ہیں، منتیں کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، ان کا نام لیا کرتے ہیں. یقیناً ان کے نام سے ہمارے کام بنتے ہیں، بے شک. سبحان اللہ. خیر خیر. ان کے نام سے ہمارے کام بنتے ہیں. کام بنتے ہیں. ہے. اور جن کا نام میں یہ پاور ہے تو ان کی ذات میں کتنا پاور ہے. بے شک. تو ان کی ذات میں جب اتنا پاور ہے تو ان کی بات میں کتنا ہوگا. سبحان اللہ. جب ان کی بات میں اتنا پاور ہم دیکھتے ہیں، وہ کہے وہ ہو. ضرور. جب اس میں یہ بات ہے تو ان کی نسبت میں کتنا پاور ہوگا. جی تو کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا مقرب بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. لا رہے بھائی کہ اللہ ہی دیتا ہے، بے شک. لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جی تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ولی کا دیکھنا اللہ کا دیکھ اللہ کا ہی دیکھنا ہے. جیسا اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، بے شک. دور و نزدیک کو دیکھتا ہے، چھوٹی بڑی چیز کو سب دیکھتا ہے. تو یہی بصارت، یہی بصیرت اللہ والوں میں ہوتی ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ہے.
आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सलाम सुभान अल्लाह काने लाले करामत रहमत पे पे लाखों लाखों सलाम। सलाम। यकीनन उनके कानों को सलाम, बेशक उनकी आंखों को सलाम। और अल्लाह ये भी फरमाता है जिस कान से वो सुनते हैं कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं। बेशक तो यकीनन हम अल्लाह वालों के इसलिए सुनाते हैं कि हमारे में वो अल्लाह तक रसाई नहीं और अल्लाह उन तक बात पहुंचाने के हम लायक नहीं। तो अल्लाह ताला हमारी वैसे तो सबकी सुनता है और अल्लाह तबारक व ताला हमारी बात को सुनने के लिए और अल्लाह से मनवाने के लिए हम अल्लाह वालों का सहारा लेते हैं ताकि इनके वसीले से अल्लाह ताला हमारी फरियाद को सुने, हमारी बात को सुने, हमारी बिगड़ी बन जाए। और हदीस कुदसी में ये भी आता है कि जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसका हाथ बन जाता है जिससे वो देता है। बेशक तो वली का देना अल्लाह ही का देना है होता है। है वली का सुनना अल्लाह का ही सुनना होता है। बेशक वली का देखना अल्लाह का ही अल्लाह का देखना होता है। बेशक यहाँ तक अल्लाह हदीस कुदसी में आया कि मैं अपने महबूब बंदे का पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो वली का चलना फिरना भी जो है गोया वो अल्लाह ही का चलना फिरना है, बेशक क्योंकि अल्लाह उसका है और वो अल्लाह का है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। होगा बेशक तो अल्लाह के सिफात उस वली के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हदीस कुदसी मैंने पढ़ी, हदीस पाक के अल्फाज है कि मैं उसका हो जाता हूँ, हो गया, मैं इसकी कान बन जाता हूँ, बन गया, मैं इसकी आँख बनता हूँ, बन गया। अब जिसको वो देख रहा है गोया वो अल्लाह ही देख रहा है, जिसको सुन रहा है वो अल्लाह ही सुन सुन रहा है। बेशक तो हमारा वसीला अल्लाह वाले हैं, हमारा वसीला हमारा पीर है, बेशक हमारा वसीला अल्लाह के ये प्यारे महबूब हैं। चाहे हम गौसे पाक को याद करें, गरीब नवाज सरकार को याद करें, चाहे वारिस पाक को याद करें बेशक जी, चाहे हम मखदूम सिमना को याद करें, चाहे हम ताजुद्दीन बाबा को याद करें, हजरत फखरुद्दीन सोहरवर्दी को याद करें जी, किसी भी सिलसिले के किसी भी पीर को, किसी भी वली को हम याद करें तो हम गोया उस वली को याद करना अल्लाह को ही याद करना है। बेशक सुभान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। बेशक तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कुछ लोग बोलते होंगे वो उनकी इल्म में जो बात है या जो उनकी समझ में आता वो बोलते हैं, लेकिन उसके आगे भी इल्म है, उसके आगे भी और समझ है। रोशन ख्याल बनने की ज़रूरत है, सोहबत में रहने की ज़रूरत है, सूफिया किराम की तालीमात हासिल करने की ज़रूरत है, उनकी सोहबत रिफाकत में आने की ज़रूरत है। आज वक्त की ज़रूरत है बेशक क्या आगे की बातें समझने के लिए रोशन ख्याल होना ज़रूरी है। बेशक अब वो रोशन ख्याल, रोशन नजर, रोशन ज़मीर कब होगा? तब वो अल्लाह के महबूब का महबूब बनेगा, बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह का प्यारा बनेगा या अल्लाह के प्यारों से प्यार करेगा, है कि नहीं? बेशक है ना? तो मतलब अल्लाह वालों के मकाम को समझने की जरूरत है। ऐ वली की क्या जरूरत है? अब कुरान ने ये बोलने की क्या जरूरत है? ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। अब कुरान है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह। खैर इसको अपनी जगह पर अदा करना चाहिए, उसका उसकी टाइम पे वो काम कर लेना चाहिए,
لیکن ان کاموں میں مزید اور کام کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، سمجھے نہیں، ہمیں صالحین کا سہارا لینا پڑتا ہے، صدیقین کی سچی محبت رکھنا پڑتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنا، عشق کرنا ضروری ہے۔ اور نماز بھی کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی ایک ادا ہے، اور یہ ارادے سے، یہ محبت سے ہم پیارے نبی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہم نیت سے اگر نماز بھی ادا کرتے ہیں پیارے نبی کے بتائے ہوئے پیارے طریقے کے مطابق، تو وہ پیارے نبی کی ادا بن جاتی، اور جو پیارے نبی کی ادا بن جائے وہ ہمارے لیے عطا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، جو پیارے نبی کی ادا بن جائے، جو اللہ کے پیاروں کی ادا بن جائے، اللہ کے محبوب بندوں کی ادا بن جائے، تو وہ ہمارے لیے عطا بن جائے۔ بے شک، اور عطا سب پہ نہیں ہوتی، اور دعا تو سب کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں ضروری بتانا چاہتا ہوں، دعا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا سب کی قبول نہیں ہوتی۔ بے شک، اگر سب کی قبول ہونے کا ہوتا تو ہر کس ناکس، ہر کوئی جو ہے یہ نہیں کہتا کہ حضرت تم دعا کرو، بابا تم دعا کرو۔ ارے تیری دعا جب قبول ہو سکتی ہے تو دعا کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک، وہاں جا کے دعا کرو، ہاں دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ان کا نہیں جاؤ، ان کا نہیں جاؤ، تو معلوم کیا ہوا، ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور سب دعا کے پیچھے ہے، لیکن دعا بھی تو کسی کے پیچھے ہے۔ بے شک، کیا بابا؟ سب دعا کے پیچھے ہے، دعا کرو، دعا کرو، لیکن سب دعا کے پیچھے ہیں، لیکن دعا بھی کسی کے پیچھے ہے۔ اب وہ کس کے پیچھے ہے؟ میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں یا مقدس جگہ ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے خاص چاہنے والے ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں، یہ مقدس مقامات ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر تم دعا کرو یا ان کے وسیلے سے دعا کرو، یا ان تبرکات جو اللہ والوں سے منسوب ہے اس کا وسیلہ لے کر دعا کرو، تو وہ دعا تمہاری قبول ہو سکتی ہے، بے شک، کیونکہ تم وسیلے سے دعا مانگ رہے ہو، اور کسی کی نسبت کو سامنے رکھ کے تم دعا مانگ رہے ہو۔ اور جو دعائیں ہماری قبول نہ ہو، دل سے، محبت سے، عقیدت سے، یقین سے، اللہ کے محبوب بندوں کو محبوب بنا کر اور ان کو محبوب و مقرب بندے سمجھ کر ادب کے ساتھ اگر اعتقاد سے، یقین سے اگر دعا مانگو، تو کم سے کم ہماری دعا قبول نہیں ہونے والی ہے، اور ہم اس لائق نہیں کہ ہماری اپنی دعا کو قبول کرائے، لیکن ان محبوب بندوں کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو کام نہیں بنتے وہ ان کے کرم سے بن جاتے ہیں۔ بے شک، اسی لیے ہم اپنے کام، بگڑے کام بنانے کے لیے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اور دنیا آخرت اچھی کرنے کے لیے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، ہم اللہ والوں کا دامن تھامتے ہیں۔ بے شک، تو اللہ والوں کی صحبت اور رفاقت حاصل کریں، اللہ والوں کی محبت میں چلیں، اور اللہ والوں کی محبت میں جئیں، اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور کسی نہ کسی کو اپنا رہبر بنا لیں، پیر بنا لیں، تاکہ ہمیں جو ہے ہماری خود کی حقیقت سمجھ میں آئے، خدا کی معرفت سمجھ میں آئے، پیارے نبی کا مقام اور عظمت اور ان کی رفعت سمجھ میں آئے، سمجھے؟ تو ہم اللہ اور رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیر کی نسبت حاصل کرنا ضروری ہے، بے شک، اور پیر کی نسبت حاصل کیے بغیر ہم خدا کا قرب حاصل کرنا مشکل ہے، سمجھے؟ بے شک، لیکن فرض ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کرو،
اللہ سے بھی محبت کرو، رسول پاک سے بھی محبت کرو، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرو۔ اگر اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور اولیاء اللہ میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لینا اور اس کی نسبت سے معرفت سے ہم اپنے ظاہر باطن کو روشن کرنا اور نورانیت اور روحانیت پیدا کرنا اگر نہ ہوتا تو غوث پاک نہیں ہوتا، غریب نواز نہ ہوتا۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ سب اپنے اپنے پیر و مرشد کی محبت میں، خدمت میں، غلامی میں اور ان کے کام میں، ان کی راہ میں چل کر منزل مقصود کو حاصل کیا۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو بھی روشن کر لیا، سمجھے، اور اللہ کے محبوب و پیارے مقبول بندے بھی ہوں۔ صحبت ساحلی ترا تو ساحلے کند، صحبت تالے ترا تو تالی کند۔ اچھوں کی صحبت میں رہے تو اچھے ہی ہوتے ہیں، بروں کی صحبت میں جاؤ برے ہو جاؤ۔ عطر والی کی دکان میں جاؤ، عطر نہ بھی خریدو لیکن تھوڑی خوشبو تو محسوس کرو گے۔ کولے کی دکان میں جاؤ، اگر مقام بھی نہ کو کرو تو وہاں سے کہیں نہ کہیں کالک لے کے آ جاؤ۔ جی سر، سمجھے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اللہ والوں سے جوڑو۔ جو اللہ والوں سے جڑ جائے گا، جو اللہ والوں سے محبت کرے گا، اللہ والوں کی جو ہے صحبت اور رفاقت حاصل کرے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ بے شک۔ لیکن ویسے تو آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے ادب ضروری ہے۔ بے شک، ادب کے بغیر محبت بھی کامل نہیں۔ بے شک۔ صرف رسمی طور پہ جو ہے محبت کا دعویٰ کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، لیکن با ادب با نصیب، اور جو ادب کرے گا وہی نصیب والا ہوگا۔ محبت کے ساتھ ادب اور آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو کچھ مہمان ہیں، ان کے لنگر کا کھانے کا اور یہاں پر ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کا بھی ابھی وقت دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے کہنے اور سننے کو حضور محبوب الاولیاء سیدنا مرشدنا آقائی مولائی حضور محبوب الاولیاء شیخ المشایخ حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ منی میاں حضور سرکار کی نسبت و معرفت سے، اور میرے سرکار حضور بدر الاولیاء ممتاز المشایخ شہزادے جہانگیری حضرت خواجہ صوفی جاوید حسین شاہ صاحب سجادہ بارگاہ معلّہ حسنی عزیزی لیاقتی مرشد نگر بھیسوڈی شریف کے جو ہے سرپرستی میں آج یہاں پر یہ کارروائی کی گئی، محفل کی گئی۔ اس بابرکت محفل میں محفل سماع کے لیے ہمارے محترم الطاف شاہ صاحب بابا اور ان کی ٹیم اور دیگر لوگوں نے جو نعت و منقبت پڑھی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور پھر جن لوگوں نے بھی نذران عقیدت و محبت کا اظہار کیا، ان تمام کے محبت کو، عقیدت کو سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور پیر و مرشد کے وسیلے سے، پیران سلاسل کے صدقے، پیران پیر کے صدقے، پنجتن پاک کے وسیلے سے اللہ ہماری ساری کمزوریوں کو، خامیوں کو، خرابیوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، اور سب کو امن اور سکون عطا فرمائے۔ آمین، اور امن و سکون اللہ والوں کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ والوں کا بنائے اور اللہ والوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آمین، ان کی یاد سے اللہ ہماری دنیا آخرت سلامت رکھے، آباد رکھے، اور مزید جو ہے سلسلے کے کام کو سرکار جو ہے آگے بڑھائے اور ہمیں کام کے لائق بنا لے۔ آمین
بجائے سید مرسل طه و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔